السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہ مانا۔ کئی برس گزر گئے، اسی طریقے سے گزر گئے، کتنی ہی پشتیں بدل گئیں۔ جو آدمی ان بدبختوں کا موت کے قریب ہوتا تو وہ پچھلوں کو وصیت کرتا کہ خبردار، نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے باپ داداؤں کا طریقہ نہ چھوڑنا، یہ بڈھا دیوانہ ہو گیا ہے، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، یہ جھوٹے وعدے سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حقارت کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تاکہ وہ ہنسی مذاق کرتے رہیں، اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ کے بدن مبارک اور چہرے سے خون بہنا شروع ہو جاتا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار نے اس قدر حلیم اور بردباری عطا فرمائی تھی کہ باوجود اتنے ظلم کے وہ یہ دعا کرتے کہ یا رب میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہیں۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے کہ تیرے تابعداروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہیں وہی تیرے تابعدار ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے واسطے تمہارے اپنے اوپر کوئی بڑائی، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ نعوذ باللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ میں اگر اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہے، یعنی نبوت، راہ حق اور نبوت، مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ جو کر رہا ہوں، کیا ہم جبراً تم کو راہ دکھائیں حالانکہ تم بے زر ہو؟ اے میری قوم، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے مال و دولت نہیں طلب کرتا، میری مزدوری صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، اور میں ایمان والوں کو چھوڑنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور لیکن وہ تم کو دیکھتا ہوں جاہل قوم۔ لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں ایک جاہل قوم، اور یہ سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں، میں ایسا نہیں کرنے والا انہیں کہ ان کو اپنے پاس سے بھگاؤں، ان کو بھی ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے، میں تم کو کس طرح سمجھاؤں؟ تم ایک جاہل قوم ہو، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو اور ان کو تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں، اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قوم نے جواب میں کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا لوگوں نے، اے نوح بے شک جھگڑا کیا، تو نے ہم سے بہت جھگڑا، پس لے
آج تو نے ہمارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا ہے اگر تو سچا ہے۔ لوگوں نے کیا کہا لوگوں نے اے نوح علیہ السلام بے شک جھگڑا کیا تو نے ہم سے بہت جھگڑا، پس لے آ جو تو نے ہمارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر ارشاد فرمایا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے تو لے آئے گا پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہا نوح علیہ السلام نے سوائے اس کے نہیں کہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، ہٹ دھرمی دشمنی اور عناد جب حد سے تجاوز کر گئے اور قرآنی ثبوت سے 950 سال اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں گزر گئے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیے گا۔ جزاک اللہ۔